اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقال علی بن موسی الرضا علیہ الصلاة والسلام ما زارنی احد من اولیائی عارفا بحقی الا تشفعت له یوم القیامہ۔ مومنین کرام، سامعین گرامی قدر، 1441 ہجری 11 ذی-القعدہ کی یہ مبارک شب ہے کہ جو شب ولادت بسعادت والی خراسان شہنشاہ عرب و عجم امام رضا علیہ السلام ہے۔ آقا امام رضا علیہ السلام اس امام رؤوف علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مناسبت سے آپ تمام اہل ایمان کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت بہت جلد امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں کرونا کی اس وبا سے عالم اسلام کو اور عالم انسانیت کو نجات عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جلد وہ موقع ہمیں نصیب کرے کہ شہنشاہ عرب و عجم کی زیارت اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور زیارت کے راستے میں جو مشکلات اور رکاوٹیں ہیں اللہ رب العزت انہیں برطرف فرمائے۔ مومنین کرام، مبارکبادی کے اس حوالے سے آج کی اس مختصر سی گفتگو میں سرکار امام رضا علیہ السلام کی جو فضیلت، جو زیارت کے فضائل ہیں اور زیارت کا جو اجر و ثواب ہے اس حوالے سے گفتگو کرنا ہے، اور آج کی اس گفتگو میں صرف 5 جو اجر بتائے گئے اور ثواب اور صلہ بتایا گیا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا حدیث کی روشنی میں، وہ 5 اجر کیا ہیں اور وہ پاداش کیا ہے وہ عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو صلہ اور پاداش اور اجر امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا وہ ملتا ہے، وہ ہے کہ انسان کی حاجات پوری ہوتی ہیں اور انسان کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ زائرین، انہی 2 چیزوں کے پیش نظر یا اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیشتر زائرین امام رضا علیہ السلام اور قصد زیارت جو ہے اس کا ہدف یہی ہوتا ہے، مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان معصوم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے معصوم کو وسیلہ بنائے اپنی حاجات کو پورا کرانے میں، اور اپنے گناہوں کی مغفرت و بخشش کے لیے ہم ائمہ علیہ السلام کے زیارات کے لیے ہم سفر اختیار کرتے ہیں۔ یہ زیارت امام معصوم صرف دنیاوی مشکلات کو حل نہیں کرتی، بلکہ ہماری سیاہ بختی، ہماری جو بد نصیبی ہے اور ہمارے جو گناہ ہیں ان کا بھی علاج کرتی ہے۔ لہٰذا زیارت معصوم جو ہے اور آقا امام رضا علیہ السلام کی جو زیارت ہے وہ ہماری دنیا اور آخرت کو آباد کرتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مروی ہے، اور سرکار دو عالم نے یہ فرمایا تھا ستدفن بضعۃ منی بخراسان، کہ عنقریب میرا ایک ٹکڑا، میرا ایک حصہ سرزمین خراسان پر دفن ہوگا، ما زارہا مکروب الا نفس اللہ عز وجل قربہ۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو کسی مشکل میں اور مصیبت میں گرفتار ہوگا، بیماریوں میں مبتلا ہوگا، اگر وہ مکروب شخص، وہ گرفتار اور مصیبتوں میں گھرا ہوا شخص جب زیارت کے لیے جائے گا تو اللہ رب العزت اس کی اس گرفتاری کو، اس کی اس مشکل کو، اس کی اس مصیبت کو دور فرما دے گا۔ ولا مذنب الا غفر اللہ له ذنوبہ، اور اگر کوئی گناہ گار جا کے اس میرے حصے کی، جو میرا حصہ ہے دفن ہوا گا سرزمین خراسان میں، اگر کوئی گناہ گار جا کے ان کی زیارت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ حدیث ملا یعذر الفقی میں 2 جلد میں موجود ہے۔ لہٰذا مومنین کرام، ہرگز تعجب نہ کیجئے کہ اگر کوئی شخص ذریعہ امام رضا علیہ السلام پر یا امام رضا علیہ السلام کے اس صحن شفا میں پہنچ کے کوئی شفا پا جاتا ہے یا کسی کی کوئی حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو یہ اصلاً مقام تعجب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ رسول اللہ کا وعدہ ہے، اور وہ وعدہ ہے جو وہاں جا کے پورا ہو جاتا ہے، لہٰذا اس میں اصلاً تعجب کا مقام نہیں ہے۔ آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی
اپنے بیٹے امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا، اور الا فمن زارہ فی غربتہ غفر اللہ تعالی ذنوبہ، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جو شخص عالم غربت میں پردیس میں جا کے میرے بیٹے کی زیارت کرے گا امام رضا علیہ السلام کی، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اس کے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ اور پھر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے لفظوں کے اختلاف کے ساتھ فرمایا ستدفن بضعۃ منی بارض خراسان، کہ میرا ایک حصہ، میرا ایک ٹکڑا سرزمین خراسان پہ دفن ہوگا، لا یزورها مؤمن الا اوجب اللہ عز وجل له الجنہ وحرم جسدہ علی النار۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جو مومن بھی جا کے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو واجب کر دے گا اور اس کے بدن کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ تو یہ پہلا اجر ہے اور پہلی پاداش ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا جو دوسرا اجر حدیث میں بیان ہوا اور دوسرا صلہ وہ یہ ہے کہ سرکار امام رضا علیہ السلام کی زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہے، اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت حج سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب ہے، بلکہ ایک حج نہیں، 1000 حج سے بھی برتر ہے زیارت امام رضا علیہ السلام۔ دیکھیے، حج صرف ایک بار زندگی میں واجب ہے، اور وہ بھی استطاعت کی صورت میں واجب ہے، اور کوئی حکم الہی حج کی جو اجر ہے، حج کا جو ثواب ہے، اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن امام رضا علیہ السلام کی جہاں تک زیارت کا تعلق ہے تو خود امام رضا علیہ السلام نے جب غیب کی کچھ باتیں بتائیں مومنین کو، اور پھر امام رضا علیہ السلام نے اپنی شہادت خبر بھی دی کہ مجھے کس طرح سے شہید کیا جائے گا، اور پھر امام رضا علیہ السلام نے خود اپنے محل دفن کے بارے میں بھی جب بتایا، تو پھر آقا نے یہ جملے فرمائے من زارنی فی تلک البقعۃ کان کمن زار رسول اللہ، جو اس مقام پر آ کر میری زیارت کرے گا گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ ثواب الف حجت مبرورہ والف عمرۃ مقبولہ، اور فرمایا اللہ رب العزت اس شخص کے لیے، اس زائر کے لیے 1000 مقبول حج کا ثواب اور 1000 عمرہ مقبولہ کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ اور اگلا جملہ پھر بڑا خوبصورت فرمایا وَكُنْتُ أَنَا وَآبَائِي شُفَعَاءَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور سرکار رضا نے فرمایا کہ میں اور میرے آباء و اجداد بروز قیامت اس زائر کی شفاعت کریں گے اور اس کے شفیع بنیں گے۔ اور پھر وہ حدیث جسے میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے بیان کیا، خود سرکار رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دوسرے مقام پر ما زارنی احد من اولیائی عارفا بحقی الا تشفعت له یوم القیامہ، کہ جو شخص میرے دوستوں میں سے، میرے اولیاء میں سے میرے حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا تو میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا اور میں اس کا شفیع بنوں گا۔ یہ 2 اجر ہو گئے۔ تیسرا اجر اور تیسرا جو صلہ اور تیسری جو پاداش سرکار رضا علیہ السلام کی زیارت کی بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ صدر اسلام کے جو مسلمان تھے جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور سرکار دو عالم کی معیت میں جنہوں نے جہاد کیے، جنہوں نے قربانیاں دیں، اور صدر اسلام کے وہ مسلمان جنہوں نے سابقین کی اس شرف کو حاصل کیا، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یخرج رجل من ولد موسیٰ، کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک بیٹا ہوگا اسم امیر المؤمنین، کہ جن کا نام امیر المؤمنین کے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام علی ہوگا۔ فیدفن فی ارض طوس، اور وہ سرزمین طوس پر دفن ہوں گے۔ وہی من خراسان، اور طوس یہ خراسان کا ایک خطہ ہے۔ یقتل فیہا بالسم، اور جہاں پر انہیں زہر کے ذریعے سے قتل کیا جائے گا۔ فیدفن فیہا، اور طوس میں ہی وہ دفن ہو جائیں گے۔ غریباً، پردیس کی حالت میں، غربت کے عالم میں وہ وہاں پہ مدفون ہوں گے۔
فمن زارہ عارفا بحقہ، جو شخص بھی، جو مومن بھی امام رضا علیہ السلام کے حق کی معرفت کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے گا، آتاہ اللہ عز وجل اجر من انفق من قبل الفتح وقاتلا۔ سرکار امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اس زائر کو اس مومن اور اس مسلمان کا جو صدر اسلام کا مسلمان ہے، اللہ وہ اجر عطا کرے گا جس نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں خرچ کیا، اور جس نے فتح مکہ سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا اور جنگ کی اور قتال کیا، اللہ وہ اجر امام رضا علیہ السلام کے زائر کو عطا فرمائے گا۔ اگلا جو اجر اور صلہ ہے اور پاداش ہے وہ یہ ہے کہ خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ 3 ہولناک اور خطرناک مقامات ہیں جہاں سے زائر امام رضا علیہ السلام کو نجات ملے گی اور جہاں ان حالات سے اس کی خلاصی ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس زندگی کے بعد پھر ایک اخروی زندگی ہے، موت ہے، موت کے بعد پھر برزخ کا عالم ہے، اور قیامت تک کے لیے جو زمانہ ہے قبر میں رہنا ہے یہ برزخی زندگی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں پھر محشر برپا ہوگا، حشر برپا ہوگا، اور سوال جواب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اعمال نامے تقسیم ہوں گے، پھر پل صراط ہے، پھر میزان ہے، یہ سارے اس میں کوئی شک نہیں۔ اور قیامت کا دن اور برزخ کا وہ برزخ کی وادی، یہ ہر انسان کو یہ مرحلے اور یہ مراحل طے کرنے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ، اور دیکھیے حدیث مبارک یہ بتا رہی ہے جتنے خطرناک ترین موارد، مراحل، مقامات ہیں، امام رضا علیہ السلام ان مقامات پر، ان مراحل میں بہترین یار و یاور اور بہترین مددگار ہیں، اور خود آقا کا یہ وعدہ ہے، فرمایا کہ من زارنی علی بعد داری اتیتہ یوم القیامت فی 3 مواطن حتی اخلصہ من احوالها اذا تطایرت القطب یمینا و شمالا وعند الصراط وعند المیزان۔ مولا رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص میری اس عالم غربت میں دور دراز کا سفر کر کے اپنے گھر سے چلے گا اور اتنی دوری پر آ کر میری زیارت کرے گا، تو میں قیامت کے دن 3 مقامات پر اسے ہولناکیوں سے اور ان خطرات سے میں انہیں نجات عطا کروں گا اور ان کو نجات دلاؤں گا۔ پہلا موقع اذا تطایرت القطب یمینا و شمالا، جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے نیکوکاروں کے دائیں ہاتھ میں اور بدکاروں کے بائیں ہاتھ میں، مولا رضا فرماتے ہیں میں اس مقام پر اپنے زائر کی مدد کے لیے پہنچوں گا۔ دوسرا وعند الصراط، پل صراط سے گزرنے کا جو مرحلہ ہے، فرمایا اس وقت بھی میں اپنے زائر کی آ کے مدد کروں گا اور پل صراط سے گزرنے میں اس کا یار و یاور بنوں گا، مددگار بنوں گا۔ وعند المیزان، اور تیسرا مقام ہے جب میزان نصب ہوگا اور اعمال تولے جائیں گے، اس مقام پر بھی میں اپنے زائر کی مدد کروں گا اور میں اپنے زائر کے پاس ہوں گا۔ میرے انتہائی محترم سامعین، شب ولادت امام رضا علیہ السلام ہے، اور اگلی جو سب سے بڑا اجر اور جو پاداش اور صلہ ہے وہ یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی جو زیارت ہے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے برابر، بلکہ جو حدیث عرض کرنے لگا ہوں اس میں مولا حسین علیہ السلام کی زیارت سے بھی اس کا اجر اور صلہ زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کی جو زیارت ہے اس کی پاداش، اس کا اجر، اس کا صلہ، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، جو انسان شمار نہیں کر سکتا اور اس کا احسان نہیں کر سکتا۔ لیکن امام رضا علیہ السلام کی زیارت بھی کسی حوالے سے کم نہیں ہے۔ ایک شخص امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے سوال کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں فرزند رسول، یہ بتائیے کہ آپ کے بابا امام رضا علیہ السلام کی زیارت زیادہ فضیلت رکھتی ہے یا حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت؟ تو امام جواد علیہ السلام نے فرمایا زیارت ابی افضل، میرے بابا کی زیارت وہ جو ہے افضل ہے، اور اس کی جو وجہ امام نے بیان فرمائی وہ بڑی منطقی بات ہے، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَزُورُهُ كُلُّ النَّاسِ، فرمایا حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت تو تمام لوگ کرتے ہیں، اور آپ نے اربعین کے ایام میں اور پورے سال بھر میں آپ دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت صرف شیعیان امیر المومنین،
صرف اثنا عشری شیعہ نہیں جاتے، وہاں پہ اہل سنت بھائی بھی جاتے ہیں، مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد بھی جاتے ہیں، حتیٰ غیر مسلم جاتے ہیں، حتیٰ عیسائی جاتے ہیں، حتیٰ ہندو جاتے ہیں، حتیٰ مسلمانوں میں جتنے مکاتب فکر ہیں سب جاتے ہیں، یہ بوہرے جاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا فرقے وہاں جاتے ہیں، لیکن یہ سارے لوگ جو ہیں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ امام جواد علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میرے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تو تمام انسان آتے ہیں، وَأَبِي لَا يَزُورُهُ إِلَّا الْخَوَاصَ مِنْ شِيَّتِهِ، لیکن میرے بابا امام رضا علیہ السلام کی زیارت صرف شیعوں میں سے وہ خاص شیعہ ہیں جو میرے بابا کی زیارت کرتے ہیں، لہٰذا ان کا جو اجر ہے، ان کا جو ثواب ہے، وہ اس زیارت کربلا سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خداوند عالم ہمیں زندگی میں بار بار موت سے پہلے معرفت کے ساتھ مولا امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے، آخرت میں آقا کی شفاعت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔